أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 27 قال فما حتبكم، طالب علم کو قرآن کو سمجھے بغیر دنیا سے چلے جانا بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر وہ علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر واقع ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو بہت پڑھا لکھا ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام رہا، طرح طرح کے علوم فنون سے وہ واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن نہیں جانا، نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا، نہ اس قرآن نے ان کے دل پہ اثر کیا، اس کے بغیر وہ دنیا میں چلا گیا۔ اب سوچئے ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی درجے کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، نہ ہی سمجھنا آتا، نہ ہی خیال کبھی آتا۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ ضرور لینا ہے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے دنیا کی تعلیم کے لیے خرچ کیا، جتنا اوقات میں نے اس کے لیے لگایا، کیا اتنی انرجی، کیا اتنا میں قرآن کے لیے کر رہی ہوں؟ اگر اس کا 10واں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ کام سے گئے، اب یہ دن رات قرآن اٹھائے ہوئی ہے، تو کس قدر افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب کی ایسی ناقدری۔ حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں اہم چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہو اور ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہو۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 سے پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سے پیچھے ہمارا جو ذکر تھا وہ مہمانوں کے حوالے سے چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے بعد ان کا مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کے کسی خاص اہم معاملے کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی قوم عاد کی طرف، اب قوم لوط کی طرف۔ قوم لوط جو تھی اس کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ پھر بھی ان کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوا، ان پر پتھروں کی بارش آئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس کو اس پتھر سے شکار ہونا ہوتا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھے تھے، حدود پھلانگی تھی، اس لیے ان کے عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان کے، ان کے دل پہ بڑی تکلیف ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آیا۔ وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ٹال دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب تجھے تیرے رب کا حکم آ گیا، عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا۔ یہ مومن کتنے تھے؟ صرف ایک گھرانہ، وہ بھی پورا نہیں، حضرت لوط اور ان کی 2 بچیاں تھیں ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی، اور اسی طرح یہ کہ مہمان نوازی بھی اعلیٰ درجے کی، انہوں نے بہترین طریقے سے عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت بھی عطا کی تھی، کیونکہ کام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو پورا بخشا جو ہے وہ تیار نہیں کر کے دے سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ یکدم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ اچھے گھرانے کا نمونہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے کا مقصد ان کے بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمانی کی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
پھر اس طرح یہ کہ کھانا اگر کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا جیسے گھر والوں کے لیے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو پیش کر دیا جائے، اس میں کوئی مہمانوں کی ذلیلت یعنی اہانت نہیں ہوتی اس کے لیے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، خود لے کے آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، کھانے کی طرف رغبت دلائی، اس کو اپنا شرف سمجھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی گھر کے بڑوں کو کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ صرف بچوں سے کہہ دینا کہ جاؤ دے آؤ بیٹھ جاؤ، یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح کے فرشتے ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں اور ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ اس واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو طور طریقے ہیں، یہ سب ہمارے سیکھنے کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے یہ دوست تھے۔ تو وہ کون سی کوالٹیز تھیں جس کی بنا پر اللہ نے کسی بندے کو اپنا محبوب بنایا ہوا تھا، اپنا محبوب بنایا ہوا تھا؟ آیت نمبر 47، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق یہ اللہ نے اپنی قوت اور اپنی قدرت کے ساتھ تھی۔ پھر ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا ہوئی، جیسے دن اور رات، سیاہ اور سفید، میٹھا کڑوا، عورت مرد۔ تو یعنی کوئی بھی چیز مختلف طرح کی کمبینیشن میں دیکھے تو یہ سارے جوڑے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کو، اس کو قدرت کو دیکھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو دوڑو، فزیکلی بھی دوڑ ہے، یعنی انسان بعض اوقات تیز چلتے ہوئے اللہ کی پسندیدہ کاموں کی طرف جائے، لیکن دوڑنا کیا ہے؟ ایک تو سعادت مندی، ایک بدبختی۔ یعنی جو دوڑتا ہے سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو برائیوں کے راستوں، غلط کام کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگے، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو نیکی کے کام کو چھوڑ کر برائی کے کام کو بھاگے، یعنی اللہ سے بھاگے۔ عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف آتے ہیں، اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہے؟ وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ، باطنی خشوع کی طرف جاتے ہیں، ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف جاتے ہیں۔ صرف ان کام کی تلاش میں نہیں رہتے جن میں انہیں لذت محسوس ہو، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی کام کرتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کے آؤ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ مجھ سے ایک بالبش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑ کے جائے، پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ ہمارے لیے ہماری کوششیں، ہماری محنتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ آیت 55 میں جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی ملکہ پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ پھر انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر، کیونکہ جن انسان سے پہلے تخلیق کیے گئے، اور ویسے بھی مشرکین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے نام پر نظر نیاز دیتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ نے جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگے، جنوں سے ڈرنے لگے؟ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سب کو دینے والا ہے۔ سورۃ طور، بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے۔ جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ویسے ہی آسمان پر بیت المعمور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ نماز پڑھ کر جو نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
70,000 ایک نماز کے لیے۔ ہم کتنے لکی ہیں نا کہ اللہ اپنے فضل سے بار بار اپنے گھر ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری صرف ایک دفعہ، اور وہ بھی ایک نماز کی آنی ہے، اور پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر اور آ جاتے ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے۔ صرف فرشتوں کو دیکھیں، 70,000 صرف ایک دن میں پڑھ رہے، تو قیامت تک کتنے فرشتے ایسے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی، تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 6، جوش ماتے سمندر کی مثال۔ جو لیٹسٹ ریسرچ سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر بھی آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں بہت سا پانی اس کو بجھا نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یعنی رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ وہ ان منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کرے۔ یہ مکی صورت ہے اور قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ ہے۔ اس کے بعد ہر اس شخص کی ضد کا مظاہرہ کرے، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ آیت نمبر 12، بیکار بحثوں میں مشغول ہے، ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں، اور ایسے علوم پر، ایسی چیزوں پر باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کیل و قال ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث مباحثے میں پڑ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، استغفر اللہ، اور مختلف روزبیہ قسم کے لوگ ہوں گے، باتیں کریں گے۔ پوچھا گیا روزبیہ کیا چیز ہے، کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ شروع کریں گے۔ دیکھیے دنیا بھر میں کتنا ٹرینڈ عام ہے، چھوٹا بڑا جو ہے وہ ٹاک شو میں حصہ لے کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، جو چاہتا ہے الزام لگاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بدنام کر دیتا ہے، بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے والوں کی یہاں پہ مذمت کی گئی۔ تو یہ سارے اخلاق بدترین ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی کوالٹیز ہمارے اندر تو نہیں۔ آیت نمبر 17، اللہ سے تقوی کی دعا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اس طرح کے کاموں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو انسان کو متقی بناتے ہیں۔ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، ستاروں کے غروب ہونے سے۔ اب یہاں پہ مراد فجر سے سنت اور فرض ہیں، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کی پیٹ پھیر کے جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ امام ضحاک بھی یہی کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حسن بصری، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، کیونکہ ان کی بڑی اہمیت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور ان سنتوں کو کبھی آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ سفر کی نماز عادی ہوتی ہے، سنتیں معاف ہوتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں نہیں چھوڑی تھی۔ اس سے ہمیں فجر کی نماز کی اپنی ایک اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور نماز قصر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھنا لازم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کی ذمہ میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمہ کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا وہ پکڑ لے گا، اونڈے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے، جو 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔
آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے، یعنی اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے اس میں سستی نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور فجر قضا کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ فجر کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل سے افضل ہے۔ اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف شوق سے لپکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں میں سستی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی یہ منافق کا وتیرہ ہوتی ہے۔ سورۃ النجم، وحی الہی اور ستارے دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے۔ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ قہری رات سے بھی شدید تاریکی میں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق کی بات کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر آتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت اپنی اصل جو شکل تھی اس میں دیکھا، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، یعنی جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ پیغمبر جو ہیں ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ان کے پاس وہی لایا، تو اس معاملے میں بالکل سچ ہے۔ پھر ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا معراج کے موقع پر، اور وہ کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں جس میں موتی اور یاقوت ہے، عند سدرۃ المنتہا، جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے۔ جنت الماوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اسی جنت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لائے، آپ نے جنت المنتہا کو دیکھا۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ کو اسرا کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے، اور سب چیزیں جنہیں زمین کے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں، وہیں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا یعنی کسی کو ڈھانپ کر رکھنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، لیکن دنیا میں وہ نہیں ہے جو کسی چیز سے تشبیہ دے کر فرماتے کہ ایسا رنگ تھا یا ایسا رنگ تھا۔ آیت نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بڑے آدمی، بادشاہ، وزیر اعظم سے ملاقات ہو، تو وہاں پہنچ کر ملاقات کے درمیان جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ڈیکوریشن ہوتی ہے، جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چڑا کر بھی اس کو دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی، تو آپ کی نمازوں کا کیا خشوع ہوتا ہوگا، وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا، آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی، آپ دیکھنے لگے اب یہاں کیا ہو رہا، آج یہ موقع ملا، مطلب نہیں، یہ غلط بات ہے کہ آج موقع ملا ہم جائزہ لے کے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس پر فوکس رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ تجسس میں پڑھیں، یہ اس کے سکون قلب اور اطمینانیت کے اظہار میں بات نہیں آئے گی۔ پھر اشارہ قریش کی وادیوں کی طرف ہے، جو چاہیں گے ہمیں مل جائے گا، فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کرا دیتے ہیں، گمان گمان ہی ہوتا ہے اور بس خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان، خیال، مرضی، خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو جہاں کہا گیا، جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں اور دین کی منمانی نہ کریں۔ یہ میرے خیال میں ایسی تفسیر کی اجازت نہیں ہوتی جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی شروع کر دے۔ آیت نمبر 29، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا۔ کتنی سخت بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق کی تو دور کی بات ہے، ان کی باتوں کی طرف بھی توجہ نہ کیجیے۔
اس میں دیکھیے اللہ کے ذکر سے ہم منہ کتنا موڑتے ہیں۔ یہ خاص ہمیں سبق دیا جا رہا، کیونکہ آگے کیا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ اور کچھ نہیں، بس صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ذکر سے کون سی چیز روکے ہوئی ہے؟ دنیا کی خواہشات۔ آیت نمبر 30، زیادہ سے زیادہ بس دنیا کا علم رکھتے ہیں، لہذا ان کی بات نہیں مانو، اس علم کو اپناؤ، اس علم کو فالو کرو، یہ وحی کی بنیاد پر آیا۔ یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کوڑے ناواقف ہیں، تو کم درجہ اس کا کہا گیا۔ پھر یہاں آیت نمبر 32 میں جس چیز کا خاص ذکر ہے وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے جو بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان سے اگر انسان بچے تو چھوٹے گناہ علم جو ہوتے ہیں ہو جانا کسی بھی چیز میں، ان کو پھر رب معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح فلا تزکوا انفسکم، بھی قابل توجہ بات ہے، انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہے، میں بڑا نیک ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہیں، تو یہ تزکو کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا۔ امام قلبی فرماتے ہیں کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، ہمارا جہاد ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کون نیک ہے، کس نے اطاعت کی، کس نے اللہ کے لیے اپنا عمل خالص کیا۔ اسی طرح ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس سے انسان کی کوئی بڑائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، جیسے نیک بی بی نام رکھنا تو جو غلط ہے۔ ایک خاتون کا نام برہ تھا، آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم سے نیک لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا زینب رکھو۔ تو اپنی نیکیوں کو اشتہار نہ دیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کون کس درجے کی نیکی کر رہا ہے، تو ہمیں اچھا کر کے بھی، نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کی قبولیت کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر کامن تعلیمات، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا گناہ اپنے کندھوں پہ لادنا ہوگا۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملے گا، دوسرے کا کام کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ پھر دیکھیے یہ ہنسنا، یہ رونا، اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ نے سکھایا۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے ان کو ہنسنا نہیں آتا، آپ ان کے سامنے اچھے سے اچھے غذا رکھ دیں، چڑیا، کبوتر، کتا، بلی، گائے، کسی کو بھی ہنسنا نہیں آتا۔ عام طور پر ہم ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھے، ان کو ہنسنا سکھایا، ان کو رونا سکھایا، اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے جس سے انسان ان کو سیٹسفیکشن بھی دے سکے۔ تو پھر پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ نے قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا کہ دوسری بات پیدا کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تمہارا ماں، تمہارا رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے حالات اور موقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ آیت نمبر 53، ذرا کمپیئر کرے عربی، عربک، اردو ترجمہ۔ کوئی کمپیئر ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عربی جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پر وہ اور اثر کرتا ہے، لیکن اسی کا ہم جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نثر میں اس کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ سمجھ کر پڑھے، جب بھی پڑھے غور و فکر کرے۔ بہترین یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمے والے قرآن سے تلاوت کریں، جو لفظ بھولیں اس کا فوراً ترجمہ دیکھیں کہ کس لفظ کو کس کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 61، دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل ہیں۔ سمادون یعنی سمود سے نکلا گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے کو اور ان چیزوں کو فراموش کر دینے کو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، اب اگر آپ کسی میوزک میں جائیں تو وقتی طور پر وہ سب غم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی بات جو آپ نے یاد کی ہوئی ہے، کوئی دل میں ایمان، خشوع خضوع ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو گانا بجانا چیز ہی ایک ایسی ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے غافل کرتی ہے۔ سورۃ القمر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 حصوں میں پھٹتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو جڑتے ہوئے دیکھا اور معجزے کو جادو قرار دے دیا۔
یاد رکھے خواہش پرستی جو بھی ہے حق کو جٹلانا آسان کر دیتی ہے، پھر انسان حق اور باتیں کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہدایت اور بھلائی کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ہر عمل کرنے والا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہے۔ حشر کے میدان کی طرف پکارا جائے گا، اچھل اچھل کے باہر نکل کے آئے گا قبروں سے۔ تہوں کی تہوں میں جو لوگ پڑے ہیں وہ زمین سے باہر نکل آئیں گے، سب کی آنکھیں سہمی ہوں گی، خشعا عن ابصارہم، ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا۔ آیت 8، مومنوں کے لیے وہ دن بڑا آسان ہے لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا تھا کہ نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہو، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے اتنا چھوٹا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں لگائے ہوں گے، اور رہے مومن تو اس پر زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہوگی، موت جیسی سختی اس کے اوپر ہوگی۔ یاد رکھیے اگر ہم آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس دن کی کیفیات کا پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم کہاں پہ لگنا ہے، کتنی دیر میں فارغ ہونا ہے، کتنی کیفیت ہونی ہے، کیسے ہم نے ہونا ہے، لوگ کیسے ہوں گے، یہ ساری معلومات قرآن میں ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں، کتاب ہیں۔ آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس کو آخرت کا غم جس کو بھی لگ جائے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بڑے حقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ تو آخرت ہے، یہ کیا نقصان ہے، نقصان تو آخرت کا ہے، یہ کیا ناکامی ہے، اصل ناکامی تو وہاں ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہے، وہ کہتا ہے جہاں چند دن کی ہوں وہاں ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، فکر کرو اس دن کی، تیاری کرو اس دن کی۔ پھر آیت 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا، آپ سے پہلے پیغمبروں نے بڑی مشکلات گزاری۔ امام قشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا، یعنی کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے، کچھ آسانی سے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل پر اس کے علم کو فہم کر دیا، یعنی علم کو آسان کیا حفظ کر لینے میں، اور فہم ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کیا۔ سب کے سب اہل قرآن ہیں، سب کے سب اللہ والے اس کے خالص بندے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں وہ سمجھنے کے لیے مزید کچھ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اس کا بڑا حصہ میں ڈائریکٹ سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ کیا کہا۔ ہمیں چاہیے کہ عربی جو ہماری اپنی زبان نہیں، چھوٹے بچے اس کی ریڈنگ کر دیتے ہیں، ترجمہ دہرا یاد کروایا جائے، وہ جب بھی یاد ہو جائے اس طرح کی تفسیر پھر سمجھ آنے لگتی ہے، قرآن کی باتیں بچوں کو بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 21 یاد رکھیے، اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈرامے سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کو فکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ میں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے، تیری سزا سے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یعنی پیغمبر کی بات پہ وہ یقین رکھے۔ سورۃ الرحمن کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل کے ذریعے محمد کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام، اور اس کے بعد نسل در نسل، اور آج اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی، ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع دیا، جو یہ قرآن کی خاص رحمت ہے۔ یہ صورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پہ دی۔ سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کا انعام بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے عظیم ہے، بہترین ہے، وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے۔ ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے ہیں اور قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں، اسے قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ یہ رحمان کا سکھایا ہوا، اور رحمان کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اس کا بندوبست بھی کرے۔ الحمدللہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں۔ صرف ہماری نیت، ارادہ، شوق ہونا چاہیے، اپنے حالات، ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آیت 3 میں اس نعمت کے بعد اللہ کی تخلیق کا ذکر، یعنی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔
خود ہمارا وجود بھی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر بولنا سکھایا، تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہم کو بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے، اللہ کی باتیں نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو زبان سے نہیں ادا کریں گے، اس کو صحیح مخارج سے پڑھنا نہیں سیکھیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اگر ہمیں دیکھیے ایک پرفیکٹ لیجیے میں جیسے انگلش ہوتی ہے، ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں، اگر ہمیں نہ بھی بولنا ہے نا، ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اللہ کی زبان کو بولنے میں، رہ بھی کھولنے میں ہمیں شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، ہم غلط بھی پڑھ رہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو سجیسٹ کیا تھا کہ مہینے میں ایک قرآن لازمی ختم کریں، تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں ایک ہونا چاہیے، آدھا جز بھی اگر ہم روز پڑھتے رہیں۔ تو صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے، بعض 3 دن میں بھی ختم کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوا ہے، بھیا وہ ٹائم کہاں ہے ان کے پاس، کہاں لگ رہا ہے؟ کیا وہ زیادہ اہم کام میں لگ رہا؟ کچھ نہ کچھ اپنا ویکینڈ میں ہے، اس طرح دن میں، رات میں، آن لائن کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی آپ کو بہترین ٹیچرز ملے، کہیں سے بھی آپ کو موقع ملے، سہولت ہو، آپ لازمی اپنے لیے وقت نکالیے، نیت کیجیے کہ جو قرآن صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 9، دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام کرو، ناپ تول امانت ہے، اس کی کمی سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ ویل للمطففین جیسے آیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت ہے، اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسان نہیں ہے، اس پہ زمین پہ سب کا حق ہے، سب کو جینے کے لیے چھوڑیے، ان کے ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کیجیے کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اللہ نے کتنا پروٹیکٹ ہماری کیا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں پر سورۃ رحمان پڑھی، وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب دیتے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف کے لیے تیرے لیے ہے۔ اگر عربی میں جواب نہیں آتا، اردو میں جواب دلوں میں یاد رکھے کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20، 2 مختلف رنگ کے دریا اکٹھے ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ پھر انسان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کو مقام اونچا کرتا ہے، کچھ اونچوں کو نیچا کرتا ہے، ہر روز وہ اپنی مخلوقات کی شکوے سنتا ہے۔ زمین آسمان والے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی فریاد رسی کرتا ہے۔ ہر روز اللہ کی تجلیات مختلف طرح ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، صرف اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہا، جب شام کرتے ہیں تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی بھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا کوئی نہیں۔ پھر یہ آیت 31 میں ایک طرح کی ڈانٹ ہے، ہم فارغ ہوں گے تمہارے حساب کے لیے، مجرموں کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی پکڑ لیا جائے گا، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ پھر جب پیاس لگے گی پانی کی طرف جائیں گے، ابلتا ہوا پانی پائیں گے، وہاں نہ کھڑے رہیں گے، دوبارہ واپس جہنم میں آ جائیں گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے چیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے نافرمانیاں چھوڑ دینا، نافرمانیوں سے رک جانا، اطاعت میں آگے ہونا۔ کیا حسن ہوگا ان کا حوروں کا، نگاہ نیچے رکھنے والی غض بصر، یعنی یہ ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی ہے، بد کے لیے بھی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ پھر جنت کی عورت کی خوبی کہ وہ خیموں میں رکی ہوگی، ادھر ادھر گھومتی نہیں ہوگی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی ذکر کرنے کے علاوہ جس وقت بھی وہ آغاز کرے یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے۔ سورۃ الواقعہ، اس سورت کا نام الواقعہ رکھا گیا۔ یہ لازمی پیدا ہونے والی ہے، قریب ہے،
جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بڑی شدید ہوں گی۔ اللہ اکبر، یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، دوسرا یہ ہر چیز اس کے معیار کی بدل دی جائے گی، الٹ پلٹ کر دے گا۔ دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندی حاصل کرتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف گرائے گا، کچھ لوگوں کی جنت کی طرف بلند کرے گا۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلند کرے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ پاؤں تھے لونڈے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے یہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور لوگوں پر آگ کی طرح وہ چھائے گا۔ جب انہیں پلایا جائے گا تو وہ جہنم کی پیپ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولے جانے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ پھر حشر میں انسانوں کے 3 گروہ، کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے نکلے، ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں ہاتھ میں ہی لے جایا جائے گا، یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ عرش کے بائیں طرف ہیں، یہ حضرت آدم کی بائیں طرف نکلے، انہیں ان کے نام ہمارے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، انہیں بائیں جانب لے جا کے اہل جہنم کی اکثریت یہ لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ پھر کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں بائیں والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے، اللہ کے زیادہ مقرب، ان میں رسل بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایمان کی سائے تلے ہوں گے، خاص خوش نصیب لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ عادل حکمران، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پر بٹھائے اور پھر وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی جوانی میں وہ عبادت کرنے والا ہو، پھر ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اور وہ شخص جس کا دل میں مسجد میں اٹکا رہا، مسجد سے محبت کرتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے، وہ شخص جسے بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا، اور 7واں وہ شخص جسے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا جس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا۔ تو اس میں بھی بہت سے مال ہمارے پاس ہوتے ہیں، اکٹھے کریں، اس کو صدقہ دیں، یعنی گھر میں صدقہ باکس بنا لیں چھوٹا سا، اس میں بغیر گنے اس میں ڈال دیں، ان گن بے حساب سکے ہی چاہے وہ کیوں نہ ہو، خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا خرچ کیا کیا نہیں ہوا، اس کو صدقہ کرنے کی اپنی عادت جو ہے اس کو ڈالیے۔ اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں بائیں لوگوں کے آگے کوئی خاص شان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، اور وہ ان پر بیٹھیں گے، ہر قسم کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، یعنی انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی۔ دنیا میں انہوں نے بڑی گھبراہٹیں دیکھ لیں، بڑا خوف میں انہوں نے وقت گزارا، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ بندے ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرنے والے ہیں، یعنی جو کچھ دینا ہے بہترین انداز میں دینا ہے۔ اب بات ہوتی ہے قیامت کے دن بدترین وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اتنا تنگ، اتنا ذلیل کرتے ہیں، بآخر کہہ ہی دیتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان سامنے ہی نہ ہو، بےہودہ مذاق کرنا، کسی کی بےہودہ نقل اتارنا، تانے دینا۔ اللہ ہم سب کو ایسی بری عادات، برے اخلاق سے بچائے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بدترین ہیں، قیامت کے دن بھی بدترین ہیں۔ اللہ ہم ان کی عادت سے نکال دے، ہمارے اندر کہ ہم کسی پر ہنسے کی تکلیف دیں، اللہ ہمیں یہ نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دھوکا ہو، یعنی ہمارے وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دو، ادھر کی ادھر لگا کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کی جو ہے مطابق مقام دیے جائیں گے۔ وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی، کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اچھا ٹھکانہ ملے۔ بڑی آفت کا دن ہے۔
سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، دنیا میں نیکیوں میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں سبقت کریں گے تو آخرت میں بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی بات ہے۔ پھر کوئی کام نہیں، صرف مزے ہی مزے۔ پھر کھانوں میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر، کیونکہ کھانوں میں زیادہ فائدہ مند اور بہترین غذا کیا ہے؟ پھل ہے۔ بیری کا درخت، جنت کے درختوں میں یہ درخت بڑا مبارک ہے، اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس میں پھل ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے۔ ابن بطول کہتے ہیں، میں نے وہب منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں۔ 7 پتھر جو ہیں، 7 پتے کوٹ لیں، انہیں پانی میں ملائیں، اس میں آیت کرسی اور تینوں کل پڑھیں، 3 گھونٹ اس میں سے پی لیں، باقی سے غسل کریں تو یہ بیماری کو ختم کرنے والی ہے، اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو شاید جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج جو ہے جو معروف ہے، یعنی انسان کی نظر، جادو، روحانی بیماریاں، ان سب کے لیے یہ علاج ہے۔ یہ ریپیٹ کر دیں، یہ عمل ریپیٹ۔ جی، ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب منبہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹ لیں، سیل بیٹا میں جیسے کوٹ لیں، اور 7 پتے جب کوٹ لیے اب اس کو پانی میں ملائیں اور اس پر آیت کرسی اور 3 کل پڑھ لیں اور 3 گھونٹ اس میں سے پی لیں پانی میں سے، باقی سے غسل کر لیں۔ یہ بیماری کو ختم کرنے والی ہے، یعنی جادو کے علاج کے لیے، اس کے لیے نظر کے علاج کے لیے بھی یہ پڑھی جاتی ہیں، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ ہو سکتا ہے کیا چیز؟ یہ کسی بھی دن عمل کر سکتے یہ ہیں؟ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے جنت کی عمر یہ 33 سال ہوگی، یعنی جوانی کا عروج۔ بوڑھے جو ہوں گے نا وہ بھی 33 سال کے ہوں گے، بچے جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی سارے 33 سال میں ہی ہوں گے۔ یاد رکھے، خوشحالی بڑی آزمائش ہوتی ہے، نعمت بڑی آزمائش ہے۔ جب انسان کو کھانے کو وافر مل جائے، عیش و عشرت کا سامان وافر میں مل جائے تو انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے، دنیا کو وہ جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جہنم کا ایک گھوٹا جو انسان کی ساری خوشحالی بلائے گا، انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو کوئی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح جنت کے جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھول جائے گا، یا اللہ میرے پاس سے کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں۔ جو بدبخت ہوں گے، وہاں مصیبت میں پڑے ہوں گے، ان کی کیا قصور سے؟ وہ شیخ کو برے گناہوں میں تو تھے، آخرت پر یقین نہیں تھا۔ پھر زقوم کا درخت اگر ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو ہر چیز کو جلا کر رکھ دے، وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر چہرے مسخرے یا بھیانک شکلوں میں آئیں، سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کو عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کا تعریف بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے سنا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام مخلوق کا رزق ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے سے پوچھا میں تمہیں وصیت کر رہا کہ جس میں 2 باتوں کا حکم ہے 2 باتوں سے روکتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کے ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا، یعنی اس کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہو۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو ہمیں دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا چاہیے، ایسے کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیحات ہی ہونی ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کرو۔ اپنا جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، یعنی تیسرا کلمہ۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے۔ یہی کلمات والباقیات الصالحات ہیں، یعنی اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان
عنہ مختلف جگہ پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کم از کم دن کی ایک تسبیح ہماری اس پہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہ اللہ نے قسم کھائی کس پہ؟ قرآن پہ، کہ اس سے ہدایت تم لے سکتے ہو، اگر پیچھے ہٹو گے تو پھر کوئی تمہارا وارث نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ مننے والا اگر مقررین میں سے ہے اس کو راحت روح کو خوشخبریاں دو، یعنی اللہ ہم سب کو اللہ ایسی خوشخبریاں دے۔ سورۃ الحدید۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے یہ چار نام اول آخر ظاہر باطن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کے وسوسے وغیرہ دور کرتا ہے۔ سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کی سنائی تھی۔ پھر ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عرش پانی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور عرش پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا نہیں، یعنی وہ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ پھر ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا، دن اور رات کی تبدیلی اور دل کے الٹنے پلٹنے کے اندر جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آیت 7 انوکھے انداز میں خرچ کرنے کی طرف ابھارا، اس میں سے خرچ کریں جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی یہ تمہاری کسٹڈی میں ہے، تمہاری مالکیت میں ہے، جو ان سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اب تمہارے پاس آ گئے۔ جانشینی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی کے بعد دوسری چیز کے وارث کے طور پہ آ جانا۔ اب دیکھیے اپنے ماں باپ کو سوچئے، اکثر خیال میں آتا ہے کیسا گھر تھا ان کا، کیسے زیورات تھے امی کے پاس، کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں تھیں۔ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں رونقیں سب کو یاد ہے، لیکن آج وہ کتنی مٹی کے نیچے، کوئی چیز ان کا نام نہیں لے رہی، کوئی چیز ان کی نہیں سوائے ان کے جو وہ کما کے چلے گئے، جو اللہ کی راہ میں دے کے چلے گئے۔ آج اللہ نے اس کے بعد ہم کو ان کا جانشین بنا دیا، آج ہم زمین پر ہیں، ہم ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے ہم مالک ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے یہ سارا ہمیں پتہ ہے، یعنی کہیں پر رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جا کے مٹی میں سو جائیں گے، ہماری اولادیں، ہماری بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے، پھر وہ بھی اس میں اسی طرح منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مین کیا ہے کہ ہم نے ماں باپ نے کتنا صدقہ کیا، کیا ان کی زندگی تھی، کیا انہوں نے اس پہ لگایا، وہ ان کے لیے تھا جو ساتھ لے کے گئے۔ ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ ہم کیا کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعا کرنا، او میں بھول گئی، صدقہ کرنا میں بھول گئی، کل ہماری اولاد ہمیں کیسے یاد رکھے گی۔ آج وقت ہے، مہلت ہے، اس میں بخل نہ کیجیے، جو بھی وقت ہے اس میں ضرور کیجیے، جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس میں سے صدقہ ضرور کیجیے۔ پھر کیا ہو گیا تم دین کے لیے خرچ ہی نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے، جو کچھ اس نے تمہیں دیا اس کا اصل مالک وہی ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو ویسے وہ تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے خبر میں۔ یہ وقت کی بات ہے، بعض اوقات جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان اگر اس کو خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنا اس فائدے کا نہیں ہوتا۔ تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے راستے میں تم نے خرچ کیا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، خزانے کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی کنجیاں ہیں۔ اب اس کے پاس خزانے ہیں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ کیوں ڈر ہے کہ وہ کم ہو جائے گا؟ وہ اپنے خزانے سے دے گا تمہیں۔ بلال بن رباح فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، یعنی غریب ہونے سے نہ ڈرا کرو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی، کیا مجھ پر گناہ ہے اگر میں اس کی دی ہوئی میں سے صدقہ کروں، یعنی شوہر کی دی ہوئی مال میں سے؟ آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا تم دو، جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا۔ نکالتے رہو، آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا مال۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس پر بھی خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور میں ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات و عطا کی بارش برسانے والا ہے، کوئی کمی نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا زمین آسمان کی تخلیق سے لے کر یعنی کتنا اس نے خرچ کیا، کیا کچھ اس نے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی اس میں نہیں ہے، یعنی دینے سے کوئی کمی نہیں۔ پھر قرض حسنہ کی بات ہے، قرآن میں یہ کئی دفعہ آیا۔ اب قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک و حلال مال سے دیا جائے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو۔
وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے دے، اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو، اور وہ شخص وہ جو خرچ دے کر کسی کو احسان بھی نہ جتلائے، نہ کسی کو تکلیف دے اس سے، اور وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے، ایسے دینے کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، تم کو اجر بھی دے گا۔ اور خرچ کرنے سے سلسلے میں یاد رکھیں، وہ چیزیں جو گھٹیا ہیں، ناقابل استعمال ہیں، وہ صدقہ کر کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے صدقہ کیا، نہیں، اللہ کے راستے میں دینے والی عمدہ چیزیں رکھیں۔ آیت 12، یہ کب کہیں گے جب انسان پورے صراط پر ہوگا، کیونکہ پورے صراط وہ ہے، وہ اندھیرے میں ہوگا، اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا۔ بعض کا نور عظیم پہاڑ کے برابر ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو کم ہوگا، پھر کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا۔ جب پاؤں روشنی کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جب نور بجھ جائے گا وہ رک جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ ان کے آگے آتے ہوں گے یہاں تک کہ اس کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کے ساتھ باقی رہے گا، یعنی پھسلن والا ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا گزرو تو وہ اپنے نور کے مطابق گزریں گے۔ بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے، بعض بادلوں کی طرح، کچھ ستاروں کی طرح، کچھ چاندی کی طرح، کچھ گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح۔ تو گزرنے کی باری آتی جائے گی، جس کی روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بعد رینگ رینگ کر گزرے گا۔ کبھی ہاتھ گرے گا، کبھی کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کبھی پاؤں گرے گا، کبھی پاؤں چمٹے گا، اس کے کناروں اور پیروں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا ہی جائے گا۔ اور جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تھا اور اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ یہ پل صراط سے گزرنے کا ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ آیت 14، دنیا کے پیچھے لگ کے فتنے میں مبتلا ہوئے، خسارے کے 4 اسباب بتائے گئے۔ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، آزمائش اور مصیبت کا انتظار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک کرنا، اور جس چیز کو انسان کے نفس پہ مشکل ہے وہ چیز اسے خوبصورت لگا کے دکھا دینا اور اس میں دھوکہ دینا۔ آیت نمبر 16، بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ غفلت آتی جاتی ہے، دل سخت ہوتا جاتا ہے، انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے علم حاصل کریں کب تک؟ اچھی مجلسوں سے جڑے رہیں کب تک؟ موت کر۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آیت 18 میں عورتوں کا ذکر الگ ہے۔ عورت کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میرے شوہر جاتے ہیں مسجد میں تو سارے گھر والوں کی طرف سے ڈال آتے ہیں صدقہ۔ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمائی نہیں ہے، آپ کے پاس ویسے کچھ پیمنٹ پڑی ہے، اماؤنٹ ہے، کوئی شوہر کی طرف سے ملا، کوئی والدین کی طرف سے ملا، آپ اس کو اپنی مرضی سے صدقہ کریں۔ اب صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے۔ قرض حسنہ وہ ہے جو فی سبیل اللہ دے، اللہ کے راستے میں، جو اللہ نے آپ کو بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہ ہو، تو پھر قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آیت 20، دنیا کی زندگی کا تقاضا کیا ہے؟ بچپن ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہے، رقبن ہے تو رحم لاحو ہے، پھر جوانی ہے تو انسان زیب و زینت کے پیچھے ہے، باہمی تفاخر اخدیر عمر تک آتا ہے، اور جب انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی موت آ جاتی ہے۔ سعد بن جبیر کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو یوم آخرت پر آخذ کرنے کو مشغول ہی نہیں ہوتے، جو آخرت کی طلب کرنے میں مصروف ہی نہیں ہوتے، تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہے، ایسی دنیا کی طرف سے بھی جو اس سے بہتر ہے۔ پھر لکھی ہوئی تقدیر کی بات ہے۔ آیت 24 میں خیر والا کون ہے؟ وہ خود خرچ کرتا ہے، دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی دینے والا بنا ہے، مسکین کے کھلانے والا بنتا ہے۔ رہبانیت ہوتی ہے اللہ کے خاطر گھر چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور صرف عبادت کرنا، دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھنا۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کی۔ ہمارے دین میں اللہ کے دین کی نکلنا جو ہے یہ رہبانیت ہے، تو یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے، اسی طرح اسلام بھی روشنی
روشنی ہے۔ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے نور مانگیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اللہم واجعل من فوقی نورا ومن تحت نورا واجعل امامی نورا ومن خلفی نورا، اللہم واعظم لی نورا۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔